بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ بظاہر چھوٹی چھوٹی دکھنے والی چیونٹیاں معمولی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ صرف ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے بلکہ پوری سورت اللہ رب العزت نے چیونٹی کے نام سے اتاری ہے۔ اس ویڈیو میں چیونٹی کے بارے میں بہت ہی دلچسپ باتیں آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں چیونٹیوں سے جڑے وظائف بھی آپ کو بتائیں گے، جن سے آپ کو اپنی زندگی میں بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ ایک مشہور واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے تشریف فرما تھے۔ ان کی نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی جو گندم کا دانہ منہ میں لیے سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ جناب سلیمان علیہ السلام مسلسل اسے دیکھتے رہے۔ وہ چیونٹی چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچی۔ اسی لمحے ایک مینڈک نے پانی سے اپنا سر باہر نکالا۔ اس نے منہ کھولا، چیونٹی اس کے منہ میں داخل ہو گئی اور مینڈک تیرتا ہوا پانی کے اندر چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کافی دیر تک حیرت میں ڈوب کر اس بارے میں سوچتے رہے۔ اچانک وہی مینڈک دوبارہ پانی سے باہر آیا۔ اس نے منہ کھولا اور چیونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن گندم کا دانہ اس کے منہ میں نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو طلب کیا اور اس واقعہ کے بارے میں اس سے پوچھا۔ چیونٹی نے کہا، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں ایک پتھر ہے جو اندر سے خالی ہے، اس میں ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو اسی مقام پر خلق کیا ہے اور وہاں سے نکل نہیں سکتا، اور میں اس کے لیے کھانا لے جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو مأمور کیا ہے کہ وہ مجھے پانی کے اندر اٹھا کر اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے اور اپنا منہ اس کے سوراخ پر رکھتا ہے۔ میں اس کے منہ سے باہر نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں اور گندم کا دانہ اس کے پاس رکھ آتی ہوں۔ یہ مینڈک میرے انتظار میں رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہوتی ہوں اور یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے سمندر سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کہا، جب تم اس کے لیے گندم کا دانہ لے جاتی ہو تو کیا اس سے کبھی کوئی گفتگو بھی سنی ہے؟ چیونٹی نے کہا، ہاں، وہ کہتا ہے، اے وہ ذات کہ جس نے میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی نہیں بھولا، اپنے مومن بندوں پر بھی اپنی رحمت کو مت بھولنا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس گھر میں چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں، اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں ایمان والے فرشتے رہتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن پاک میں چیونٹیوں کا ذکر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس مخلوق کے ساتھ اللہ پاک کی خاص محبت ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس مخلوق سے محبت رکھیں۔ اور اس مخلوق کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ان کو خبردار ہو جانے کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس مخلوق سے محبت رکھیں۔ اور اس مخلوق کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں ان کو خبردار ہو جانے کی ضرورت ہے، یہ مخلوق منحوس نہیں ہے بلکہ آپ کے گھر میں یہ اللہ کی رحمت لاتی ہے۔ یاد رہے کہ چیونٹیوں کو مارنے سے منع کیا جاتا ہے، ان کو ہرگز نہ ماریں بلکہ ان کی خدمت کریں اور ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کے مسائل حل کریں۔ اس مقصد کے لیے چند بہت ہی خاص وظائف اور عملیات ہیں جو چیونٹیوں سے جڑے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ ان وظائف میں سے کوئی ایک وظیفہ لے لیں اور اپنی زندگی کو بدل ڈالیں۔ ہر عمل بہت ہی خاص اور لاجواب ہے، تو چلیے آپ کو یہ وظائف بتاتے ہیں۔ چھوٹی سی چیونٹی آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر سکتی ہے، مگر کیسے؟ اس حوالے سے ایک بہت ہی لاجواب عمل ہے جو ایک مچھلی کا صدقے کا عمل ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک مچھلی لینی ہے جو آپ کے ہاتھ کے سائز کی جتنی ہو، یعنی زیادہ بڑی مچھلی آپ کو نہیں چاہیے، بس چھوٹی سی مچھلی لے لیں جو سائز میں آپ کے ہاتھ جتنی ہو۔ یہ مچھلی لینے کے بعد آپ نے اپنے مسئلے کی نیت کرنی ہے جو آپ حل کرانا چاہتے ہیں۔ اس مسئلے کی نیت کریں اور 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس مچھلی پر دم کریں اور اس مچھلی کو لے جا کر ایسی جگہ چھوڑ دیں جہاں چیونٹیاں اس مچھلی کو کھا سکیں۔
जैसे जैसे चींटियां इस मछली से गोश्त खाती जाएंगी वैसे वैसे आपका मसला घर बैठे बैठे हल होता चला जाएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह की बेज़बान मखलूक को सदका करने का ये अमल बुजुर्गों और वलियों के जरिए से हम तक पहुँचा है, जो हमने आप तक पहुँचाया है। आपने इस अमल को मजीद लोगों तक पहुँचाने की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर करना है। प्यारे भाइयों, अगला अमल बहुत ही खास है, इसको आपने पूरी तवज्जो के साथ समझना है। याद रहे कि चींटी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने से 10 गुना ज्यादा वजन उठाने की सलाहियत अता की है। तो जो शख्स अपनी आमदनी को 10 गुना बढ़ाना चाहता है या किसी शख्स के ऊपर कर्ज है जो इसकी ताकत से 10 गुना बड़ा है, तो आप इस अमल को कर लें, आपका कर्ज खत्म हो जाएगा और आपकी आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी। बस इस अमल को आपने पूरे यकीन के साथ करना है। अमल क्या है? आपने सूरत नमल की तिलावत करनी है। अब सूरत नमल की तिलावत कैसे करनी है, इसकी तरतीब समझ लीजिए। आपने 10 मरतबा सूरत नमल की तिलावत करनी है और 10 दिन तक आपने इस सूरत की तिलावत करनी है और 10 बजे आपने ये अमल रोजाना करना है। इसके अलावा अमल के आखिर में 10 मरतबा आपने दुरूद पाक भी लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह 10 दिनों में आमदनी 10 गुना हो जाएगी और अगर कर्ज के लिए करेंगे तो कर्ज उतर जाएगा। याद रहे कि कुरान पाक में चींटी का जिक्र वैसे नहीं है, बल्कि जिक्र के पीछे कोई ना कोई राज जरूर मौजूद है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, एक और अमल है जो अंधेरों से निकलने का खास अमल है। ये अमल आपको जिंदगी के अंधेरों से निकाल देगा। याद रहे कि चींटी वो मखलूक है जो अंधेरे में भी देख सकती है और चींटियों से जुड़ा ये अमल आपको अंधेरों से निकाल देगा। इंशाअल्लाह आपने करना क्या है? आपने 1 किलो चीनी लेनी है और 7 मरतबा सूरत फलक पढ़कर इस चीनी पर दम करें और चीनी को किसी मैदान में डालकर आ जाएं। सूरत फलक की दम की हुई ये चीनी चींटियां खाएंगी और आपके घर में ऐसे वसाइल और ऐसी खबरें आएंगी कि आपकी जिंदगी के तमाम अंधेरे छट जाएंगे और घर में खुशियां ही खुशियां और बरकतें ही बरकतें आएंगी। प्यारे भाइयों, अब आपको पता चल गया होगा कि चींटियां आपकी जिंदगी में आसानी के लिए कितनी जबरदस्त है। आपने देखा होगा कि बाद लोग कब्रिस्तान में कब्र के इर्द गिर्द चींटियों को चीनी या आटा डालते हैं ताकि कब्र वालों को राहत और आसानी पहुंचे। तो मालूम हुआ कि चींटियों पर रहम करना इस तरह है। अगर बात की जाए पहले वक्तों की तो घर की खवातीन चींटियों को चीनी, आटा और सूजी वगैरह खिलाती थी। एक घर में 4-4 फैमिली रहा करती थी, लेकिन आज एक फैमिली भी मुश्किल से गुजारा करती है। बरकतें क्यों नहीं है, कभी आपने सोचा है? तो याद रहे कि अल्लाह की बेज़बान मखलूक को जब आप खिलाएंगे तो आपके रिज़्क में बरकत होगी और रिज़्क में इजाफा होगा। और अगर आप अल्लाह की बेज़बान मखलूक को नहीं खिलाते, वो आपके दर से खाली जाती हैं, तो ये आपके लिए सोचने का मकाम है। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल रोशन वाक़यात को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।